دوبارہ متوجہ ہوتے ہوئے کہ ہم حامل غم حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ سرورت صاحبہ، بار غم اٹھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ غم حسین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کا احساساتی رخ جو ہے وہ وقتی ہے، یعنی اب وقتی طور پر آنسو بہاتے ہیں، یہ احساسات ہیں اور پوری دنیا اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد غم اختیار کرنا، یعنی اس کا بار اٹھانا اور وہ غم لے کر آگے بڑھنا، وہ اصل غم حسین کو اختیار کرنا، اور اس کے لیے جیداروں کی ضرورت ہے، کراروں کی ضرورت ہے، صاحب دل، صاحب عرفان، صاحب ایمان لوگوں کی ضرورت ہے، جن کے انتظار میں حسین نے کوفہ کی طرف نظریں گاڑی ہوئی ہیں پہلی محرم کو، اور جناب زینب پوچھتی ہیں کہ بھیا کسی حبیب کے انتظار میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حبیب دوست کو کہتے ہیں، بے شک۔ حبیب ابن مظاہر حبیب کے انتظار میں ہیں۔ حسین حبیب کے انتظار کرتا ہے بار غم اٹھانے کے لیے، کہ کوئی حبیب ایسا ہو جو اس قابل ہو کہ اس حسین کے غم کو، جو انسانی اقدار کا غم ہے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر انسانیت کے لیے اپنی تلوار کو اٹھائے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، کیا کہنے، بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، دوست ایسا ہو حبیب ابن مظاہر جیسا۔ کیا کہنے۔ یہاں پر میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ حسین کو جسموں کی اور عمروں کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو پائندہ اور تابندہ دلوں کی ضرورت ہے، جو بار غم اقدار انسانی اٹھا کر انسانیت کا علم بلند کر کے سارے انسانوں کو ایک میدان میں عشق میں جمع کر کے لا الہ الا اللہ کی پناہ میں رمز لا الہ، روح لا الہ سے جڑ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ایسے دوستوں، حبیب حسین حبیب مصطفیٰ ہے، حبیب ابن مظاہر حبیب حسین ہے۔ حسین کو کوفی خط لکھ رہے ہیں، حسین اپنے حبیب کو خط لکھ رہے ہیں۔ کیا کہنے۔ کوفی حسین کے انتظار میں ہے، حسین اپنے حبیب کے انتظار میں ہے۔ کوفی حسین کو بلا رہے ہیں اور حسین اپنے حبیب کو بلا رہے ہیں۔ بے شک۔ یہ وہ دوست ہیں کہ آج ہمیں بھی حبیب حسین بننا ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ حسین کے غم کو اختیار، اور جب ہم و غم حسین سے ہم آواز ہو جائیں گے، کیونکہ حسین نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے مومن ہماری مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، ہماری خوشیوں میں خوش اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حسین پیدا ہوئے تو آپ خوش ہوئے، حسین قتل ہو گئے تو آپ غمگین ہو گئے، نہیں، خوشیاں معصومین کی الگ ہیں۔ حسین کی خوشی ہے کہ انسانی اقدار کا علم بلند رہے، شاعر اللہ کا علم بلند رہے، پرچم توحید سر بلند رہے، یہ غم ہے حسین کے۔ جہاں جہاں یہ مشکل ہوگی وہاں وہاں دوست کی ضرورت، صاحب ایمان۔ میں اکثر کہتی ہوں حسین وہ شمع عشق ہے جس کے گرد پروانہ وار عشق کرو حسین سے، اور اس قبلے کے جتنے محترمہ نزدیک۔ معصومہ شیرازی صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ آج کا ایک عزادار، آج کا ایک مومن، آج کا ایک محب اہل بیت کس طریقے سے اپنے اندر کون سی کوالٹیز پیدا کرے، کون سی صفات پیدا کرے کہ وہ ایک عاشق اہل بیت، عاشق حسین بن سکے؟ حسین کا عشق تو میدان کھلا ہے جناب، حسین کا عشق خانقاہوں کا عشق نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ دلگیر رہنا چاہتے ہو تو خانقاہوں میں گھس جاؤ، اور اگر حسینی میدان میں آنا چاہتے ہو تو نکلو خانقاہوں سے۔ حسین کا میدان رسم نہیں ہے، کربلا رسم نہیں ہے، رزم ہے۔ اس رزم میں ان سپاہیوں کی ضرورت ہے جو بندگی کے سارے قرینوں سے، اوصاف بندگی سے ایسے مزین ہو کہ اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو تمام اوصاف بندگی کربلا میں نقطہ عروج پر ملتے ہیں، اور پوری کائنات کے ادبیات، صاحبان ادب، شاعر، ادیب اس بات پر متفق ہے کہ اگر پوری کائنات میں کوئی ایسا معرکہ حق و باطل حقیقی صورت میں، حقیقی کرداروں میں، حقیقی اوصاف کے ساتھ، حقیقی صفات کے ساتھ اگر برپا ہوا ہے تو وہ فقط کربلا ہے، جہاں پورے کا پورا حق اس طرف، پورے کے پورے اوصاف جس طرح کہہ رہے ہیں، تمام وصف بندگی،
تمام شرف انسانی، تمام عظمت انسانی اس طرف ہے، اور تمام کا تمام شر، تمام کا تمام ظلم، تمام کی تمام شقاوتیں اس طرف ہیں۔ یہ ایک عظیم کردار دکھا کر کربلا میں سارے اوصاف بندگی دکھا کر حسین خود بتا رہے ہیں کہ اگر ناصران حسین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر کربلائی روح پیدا کرو، جس کے بعد عاشق یہ کہتا ہے کہ تیرا در چھوڑ کے انصار کدھر جائیں گے، قتل 100 بار تیرے عشق میں ہو جائیں گے، راکھ بن کر تیرے قدموں میں بکھر جائیں گے، ہم کو جنت نہیں بس چاہیے دیدار حسین، کیونکہ حسین رضائے حسین ہے، حسین رمز لا الہ ہے، پناہ لا الہ ہے، روح لا الہ ہے، جنت لالچ ہے، حسین منزل ہے۔ کیا کہنے، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ جنت کے مقابلے میں، یعنی جو عزادار حسین ہے، جو حسین کا عاشق ہے، جو حسین کا چاہنے والا ہے، اس کے لیے جنت ہیچ ہے، کربلا آگے ہے۔ تو آپ کربلا کے فضائل پر کیا روشنی ڈالیں گی؟ کربلا یوں سمجھیے کہ ایسا معراج انسانی ہے، نانا معراج حقیقی میں تشریف لے گئے، معراج اکبر میں آسمان پر، اور اس کے بعد اپنے زانوؤں پر بٹھائے ہوئے بچے کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ خدا جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ اور یہ کہنے والے آقا بتاتے تھے کہ میں نے عرش معلی پہ جا کے معراج اکبر کیا، دیکھنا میرا فرزند، میرا بیٹا زمین کو کربلائے معلی بنا کر دم لے گا، کربلا میں وہ معراج برپا کرے گا جہاں صاحبان عشق نے کربلا میں ان مناظر کو دیکھا جو جنت کے مناظر تھے، وعدہ وفا۔ میں کہتی ہوں کہ اکثر بیعتوں کے بعد وفا دغا کی جاتی ہے، بیعتوں کے بعد کربلا میں وفا سے پہلے، بیعت سے پہلے وفا کی گئی، تو یہ وہ وفاداری کا عہد ہے جس میں معراج اکبر کے منظر دیکھے ان لوگوں نے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، ہمارا سلام ابا عبداللہ الحسین پر اور ان روحوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو حسین کی روح میں فنا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود